السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آج کی تاریخ میں دوسری ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے امید سے زیادہ کامیابی۔ امید سے زیادہ کامیابی اور وہ کیسے ملتی ہے، اس بات پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے۔ بہت لوگوں کے منہ سے آپ نے الفاظ سنا ہوگا کہ یار مجھے تو میری امید سے زیادہ مل گیا۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک اسٹوری ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ انسان کا کریکٹر ہے نا، کردار، اسی کے اوپر پورا دار و مدار ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ینگ ہو، زیادہ ینگ ہو، اور آپ ماں باپ کی خوب دعائیں لیتے ہو، اور ماں باپ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کو کامیابی عطا کر، برکت عطا کر، ہر میدان میں کامیاب کر، زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کر، جو جائز اور حق میں بہتر ہے۔ یہ ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں، صحت کی دعائیں کرتے ہیں، لمبی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں، یہ ماں باپ کرتے ہیں۔ اور ہر جگہ پہ حفاظت ہو، خراب انسانوں سے واسطہ نہیں پڑے، یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی صحبت اچھی ہو، یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، بچے لوگ بھی اچانک ماں باپ کو، ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو امید سے زیادہ خوشی دے دیتے ہیں، تو وہ ماں باپ ایک دم سرپرائز ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ کے دل سے بھرپور دعا نکلتی ہے۔ تو یہ ایک بات کو سمجھ لو آپ، جب آپ کسی کے لیے امید سے زیادہ کر لیتے ہو تو آپ کی زندگی میں بھی ہر معاملات میں کہیں نہ کہیں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ آپ جہاں پہ کچھ امید کی، آپ کو اس سے زیادہ کامیابی ملی۔ چاہے آپ کرکٹر ہو، چاہے آپ اسپورٹ مین ہو، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، اور چاہے آپ کسی اور فیلڈ میں ہو، جاب کرتے ہو یا کاروبار کرتے ہو، زندگی کے ہر میدان میں جو جائز اور حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ آپ جو سوچتے ہو اس سے زیادہ کامیابی مل جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں امید سے زیادہ مل جانا۔ تو میں آپ کو اسی بات پہ ایک پرانا واقعہ سناتا ہوں۔ پرانے زمانے کا کوئی واقعہ ہے، آج سے 50-60 سال پرانا۔ ہمارے بزرگ ایک ہوتے تھے، نام تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ درگاہ میں مجھے ملے تھے، حضرت میاں سید علی داتار میں۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے درگاہ میں، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمیں یہ اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہتے تھے نا۔ تو ایک دم ضعیف عمر کے بزرگ آئے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بال اور داڑھی بکھری بھی تھی، اور ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی، وہ پورے پردے میں تھی۔ وہ دونوں آ کے اس بزرگ کو سلام کیا، تو انہوں نے ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ ہم کو بولا بچہ لوگ ان کو بٹھاؤ۔ تو فرمائیے کیا آپ کی خدمت کروں، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اپنی تکلیف بتائی، اور ڈر کے کہ یار ہم کہیں زیادہ تقاضا کر لیں گے تو شاید یہ ناراض ہو جائیں گے، تو انہوں نے بہت ہی کم تقاضا کیا جو بھی مانگ رہے تھے اس ٹائم پہ۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور بہت ہی بولا ہم لوگ یہ کاٹ کوٹ کر کے کسی بھی طریقے سے ہم بیٹی کی شادی کرا لیں گے، بس حضور ہماری اتنی سی مدد کر دیں۔ اور انہوں نے بہت چھوٹی سی مدد مانگی۔ تو بزرگ نے بولا، جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے،
انہوں نے بولا کہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو اور مجھے بتاؤ کہ کہاں رہتے ہو تو میں آپ کے گھر پہ آؤں گا۔ انہوں نے بہت دور کا علاقہ تھا، یعنی کہ اورنگی ٹاؤن یا کورنگی ٹاؤن پتہ نہیں کہاں تھا، تو وہ ایڈریس انہوں نے لے لیا۔ پھر ہم کو تو پتہ نہیں ہے، بعد میں کچھ دنوں کے بعد یہ بزرگ واپس ہم کو ملے جو ان سے ایڈریس لے چکے تھے، تقریباً 15 یا 20 دن کے بعد جب ملے تو انہوں نے کہا آؤ آج آپ لوگ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو معاملہ بنا اس کے اوپر بات بتاتا ہوں۔ ہم تو حیران ہو گئے، تو ہم یاد کرنے لگے کیا بات بنا، تو ہم کو یاد دلایا۔ وہ نہیں آئے تھے دو بزرگ بڑی عمر کے، اور ان کے ساتھ ایک خاتون تھی پردے میں ان کے گھر پہ گیا تھا دوسرے دن ہی، اور میں ان کے گھر کو دیکھا اور ان کی حالت جو دیکھی تو میں رو پڑا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بنگلے میں رہتے ہیں، ہر بچے کے پاس کار ہے، اور اچھی خاصی زندگی ہم بسر کرتے ہیں، اور ہماری بیٹی کی شادی کروائی تو کروڑوں روپیہ ہم نے خرچ کیا، اور اس کی بیٹی بالکل سخر اور صبر کے ساتھ بیٹھی تھی کہ بس کسی بھی سادگی سے اس کی شادی کرا دی جائے اور رخصتی کر دی جائے۔ جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں رو پڑا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے روشنی عطا کر، میں ان لوگوں کے لیے وہ کروں جو ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اور اس نے ایسا ہی کچھ کیا۔ آپ کو انہوں نے ایسا کیا کہ آگے کا بھی ان کی زندگی اچھی ہو گئی، آگے بھی اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکتے تھے، اور یہ بچی کی شادی بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئی، اور آگے کی زندگی کے لیے بھی ان کا اچھا بندوبست ہو گیا۔ اب وہ تو خوشی کے مارے رونے لگے، سب گھر والے، بیٹی بھی، ماں باپ بھی، دو چھوٹے بھائی تھے، سب رونے لگے۔ مطلب چھوٹے بھائی کا مطلب وہ اس کے کوئی نواسے تھے یا پوتے تھے، دوسری بیٹی کے بچے تھے، تو سب رونے لگے۔ تو یہ بزرگ جو ہے بولا کہ آپ نے ہماری امید سے کئی گنا زیادہ کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ آپ کی امید سے زیادہ آپ کو نوازے گا۔ وہ دعا دی، وہ بولا میں واپس چلا آیا اور میرے اسٹاف کو کام دیا، ان کے سارے مسئلے حل کروائے۔ بولتا ابھی 10 دن نہیں گزرے تھے تو میری امید سے زیادہ، میری امید سے کئی گنا زیادہ ایک جگہ پہ مجھے ایسا چانس ملا پراپرٹی میں یا میرے کام میں تو اللہ کے سجدے میں گر گیا، اور انہوں نے جو مجھے دعا دی تھی، مجھے میرے کانوں میں ان کی دعا گونجنے لگی، جن کی میں مدد کر کے آیا اچانک ان کی امیدوں سے زیادہ، تو ان کے دلوں سے دعا نکلی تھی، اور وہ میرے کانوں میں گونجنے لگی، تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں گیا گھر پہ، شکرانے کی نماز پڑھی، اللہ سے توبہ کی کہ آئندہ اللہ میں کہیں بھی انسانی معاملات میں غلطی نہیں کروں گا، اور بہتر سے بہتر کروں گا۔ یا اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو نے مجھے منتخب کیا اور میرے سے بہت اچھا کام لے لیا۔ یا اللہ اس کی زیادہ مدد کرنے کا بھی میرے دل میں ڈالنے والا تو، مجھے وسائل دینے والا بھی تو نہیں کروایا، تو اگر میرے دل میں نہیں ڈالتا تو میں یہ کرتا ہی نہیں۔ تو اللہ تو کتنا غفور رحیم ہے، انسانوں کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ ہمیں تو صرف ارادے اور نیت کرنی ہے، اچھی نیت کرنی، اچھا ارادہ کرنا ہے، باقی تو تیری مدد اور تیری رہنمائی ہوتی ہے یا اللہ۔ اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ تو دوستو یاد رکھنا، کسی کے ساتھ بھی اس کی امید سے زیادہ آپ کرو گے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ حقیقی ضرورت مند کی بات کہتا ہوں، جو حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں
آپ ڈیپ میں جاؤ گے، تحقیقات کرو گے، وہ بیچارے کیا غریب ہوتے ہیں نا، وہ ڈر ڈر کے مانگتے ہیں، یار ہم کہیں زیادہ مانگ لیں گے تو وہ منع کر دیں گے، کیونکہ وہ احساس کمتری میں بہت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سچے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا بیچاروں کو، وہ پروفیشنل مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ بہت مجبوری میں کسی سے مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت ہے، بہت مجبوری میں کبھی سامنے آتے ہیں، اور جو بہت مجبوری میں سامنے آتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کا بولنے کا انداز، اس کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے سامنے والے کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، روشنی دی، تو سمجھ جاتا ہے یار یہ ڈر ڈر کے مانگ رہا ہے، شاید اس کی ضرورت زیادہ ہے لیکن یہ گھبرا رہا ہے زیادہ مانگنے سے۔ تو میرے دوستو ایسا ہوتا ہے آپ کی بھی زندگی میں، میری بھی زندگی میں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، تو آپ کے سامنے بھی کبھی ایسے لوگ آئیں اور اس طریقے سے ڈر ڈر کے جتنی چاہیے اس سے کم مدد مانگے، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بیچارہ یہ گھبرایا ہوا ہے اور یہ میرے سے کچھ زیادہ چاہتا ہے لیکن بول نہیں پا رہا۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، اگر آپ اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی عطا کرے گا، اور جب ایسے موقع آئیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یار یہ انسان کی ضرورت زیادہ ہے لیکن کم مانگ رہا ہے۔ اور جب آپ اس کی امید سے بہت زیادہ کر دیتے ہو تو اللہ کے گھر میں، اللہ کے یہاں آپ کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ ہم سب کو انسانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی امیدوں سے زیادہ کرنے والا بنا دے۔ ہمارے سے کمزور جو ہوتے ہیں، جو ہم سے کچھ امید رکھ لیتے ہیں، یا اللہ اس سے زیادہ کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہمارا ویڈیو یہی ہے، اور زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کے بعد بھی دوسری ویڈیو بناؤں گا۔ یہ آج کا واقعہ جو ہے یاد رکھنا، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی ایسا کر دے۔ آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ کے سامنے آئے، ضرورت مند کسی بھی طریقے کا، صرف پیسے کے معاملے میں نہیں، اور کوئی بھی انسان کو مدد چاہیے تو آپ اس کی امید سے زیادہ کر دو گے تو یقیناً اللہ کی نظر میں آپ بہت زیادہ سرخرو ہو جاؤ گے۔ اللہ کے قریب پہنچنے کا اور اللہ کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ اور بہترین عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ لوگ کو کامیاب کرے، خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔